سب سے پہلے تو میں مولانا طلحہ عثمان صاحب کا، حضرت قاری رمضان صاحب کا، ان کے دیگر بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ کو مدرسہ ضیاء القرآن شکرگڑھ کے سالانہ اجتماع میں شرکت کی دعوت دی۔ یہ عظیم الشان اجتماع اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان حضرات کی اپنے مدرسے کے ساتھ، اپنے طلبہ کے ساتھ بہت بڑی محنت ہے۔ جیسا میں نے سنا، جس طرح مجھے بتایا گیا اور جو میں سنتا تھا، ویسا ہی دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ اس علاقے میں اور حضرت قاری رمضان صاحب دامت برکاتہم، ان کے لائق اور فائق صاحبزادگان، ان کے اساتذہ اکرام جس طرح محنت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ دور دراز علاقوں تک ان کے فیوز جاری ہیں۔ کئی طلبہ ملے جو دور دراز رہتے ہیں، جو پڑھنے اور حفظ کرنے یہاں آئے، محلے پر اس کے اثرات تو ہیں ہی۔ اللہ تعالیٰ مدرسہ ضیاء القرآن کو حقیقت میں قرآن پاک کی ضیاء بنائے، حقیقت میں قرآن پاک کی روشنی بنائے، جس سے سارے عالم کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے۔ محفل اجتماع قرآن پاک کے حوالے سے ہے، جو انتہائی مبارک، انتہائی بابرکت نام ہے۔ قرآن پاک کی میں نے آیت تلاوت کی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن پاک اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن یہ وہ راستہ دکھلاتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ راستہ دکھلاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہ کلام پاک خوشخبری دیتا ہے مومنین کو، جو مومنین کے نیک اعمال کرتے ہیں، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو کہ نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرن کبیرا، کہ ان کے لیے بہت عظیم الشان اجر ہے، ثواب۔ دو باتیں آئی اس کے اندر، ایک یہ بات آئی کہ قرآن پاک کا راستہ سب سے سیدھا راستہ، اس سے زیادہ سیدھا راستہ ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ عام دنیا کے راستے، عام دنیا کے طریقے، عام دنیا کے قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے، انسانوں کی بنائی ہوئی ہر چیز کچھ دنوں کے بعد شکست و ریخت کا شکار ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ قوانین آپ بنا لیں، دنیا بھر کی چیزیں آپ لے لیں، لیکن وہ کچھ عرصے بعد ناکافی ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن پاک کا راستہ یہ وہ راستہ ہے جو کہ کبھی ختم ہونے والا راستہ نہیں، نہ کبھی وہ اس کے اثرات ختم ہوں گے، ہمیشہ اس کے اثرات باقی رہیں گے، کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا ضابطہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی کسی بھی حوالے سے آنے والا نہیں۔ قرآن پاک بھی اللہ کی آخری کتاب جو قیامت تک رہے گی، اس کے بعد بھی اب کوئی اور کتاب آنے والی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب میں، اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور احادیث کے ذریعے ہم کو وہ کچھ دیا ہے جو قیامت تک کے لیے کافی ہے، ہر زمانے کے لیے کافی ہے۔ اب جو قیامت تک جتنے زمانے آنے والے، ان سب کے لیے قرآن پاک ہمارے لیے رہنما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت طیبہ، احادیث مبارکہ، یہ بھی قیامت تک کے لیے رہنے والی، اور ہمیشہ کارآمد، ہمیشہ اسی طرح رہنمائی کرنے والی
جیسے پہلے دن تھی ایسے ہی آخری دن۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دو باتیں کلام پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ راستہ سب سے سیدھا راستہ قرآن پاک کا۔ میں نے دوپہر کے اجتماع میں بھی یہ بات عرض کی تھی، ظہر سے پہلے کے اجتماع میں، کہ قرآن پاک کی دو بنیادی کام ہیں۔ ایک کام ہے تلاوت کلام پاک کو پڑھ کرنا، سیکھنا، بڑے اہتمام کے ساتھ سیکھنا، مدرسے میں جا کر سیکھنا، استاد کے پاس جا کر سیکھنا۔ اور دوسرا کام قرآن پاک کے معنی اور مطالب کو سیکھنا۔ قرآن پاک تو ہمیں دین بتانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، رہنمائی کے لیے آیا، اسی لیے فرمایا کہ یہ راستہ سب سے سیدھا راستہ۔ ان کو لوگوں کے لیے سیدھا راستہ ہے جو عمل تو کریں، اپنائیں تو صحیح، اس کو اپنا رہنما تو مانیں۔ جب ہم قرآن پاک کو نہ پڑھنا جانتے ہوں، نہ قرآن پاک کے معنی اور مطالب جانتے ہوں، تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ قرآن پاک میں اللہ نے ہم سے خطاب کیا کیا۔ میں ڈرتا ہوں اپنے جب مسلمانوں کے حالات کو دیکھتا ہوں کہ ہمارے بھائی بہنیں انگریزی وہ جانتی ہیں پڑھنا، اردو ان کو آتی ہے، دنیا بھر کی سیاست پر ان کی نظر ہے، امریکہ میں کیا ہے، یورپ میں کیا ہے، افریقہ میں کیا ہے، ایشیا میں کیا ہے، سب ان کو پتا ہے۔ لیکن اگر نہیں پتا تو ان کو یہ نہیں پتا کہ میرے رب کے کلام میں کیا ہے، یہ نہیں پتا۔ انگریزی وہ پڑھ لیں گے، جرمن وہ پڑھ لیں گے، فرینچ وہ پڑھ لیں گے، اسپینش ان کو آتی ہوگی، لیکن نہیں پڑھ سکتے تو رب کا کلام سیدھا نہیں پڑھ سکتے۔ اس سے بڑی کیا محرومی ہوگی؟ جب ہم قرآن پاک کو چھوڑیں گے تو قرآن پاک بھی پھر ہمیں چھوڑ دے گا۔ اور آج ہمارے ساتھ یہی ہے، قرآن پاک نے ہمیں چھوڑ دیا، اس لیے کہ ہم نے قرآن پاک پر کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ ہم اپنا خود نہ پڑھتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، نہ اس کے معنی پتا، نہ اس کا مطلب پتا، نہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا ارادہ۔ اگر ارادہ کرے، آج بھی قرآن پاک یہ انسانوں کو عروج دینے والی کتاب ہے، یہ انسانوں کو آسمانوں پہ لے جانے والی کتاب ہے۔ آج بھی اس دور میں آپ دیکھ لو، دیکھو ایک زمانہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہمارے آپ کے سامنے، انہوں نے قرآن پاک کو لیا، زندگیوں میں رچایا بسایا۔ آپ دیکھ لیجئے کیا دور حکومت گزارے مسلمانوں نے، طاقت کے بل پہ نہیں گزارے، انہوں نے اسلحے کے زور پہ نہیں گزارے، اپنے کردار کی وجہ سے اور قرآن پاک کو رہنما بنانے کی وجہ سے۔ ہمارے سامنے مثال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیصر بھی تھا، کسرا بھی تھا، سپر پاور طاقتیں تھی، ان کے پاس مال و اسباب، ان کے پاس طاقت، ان کے پاس اسلحہ، ان کے پاس دولت، ان کے پاس سلطنت، سب مسلمانوں سے زیادہ تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت مل چکی تھی اپنی زندگی میں، جس وقت غزوہ خندق تھا، واقعہ لمبا ہے، مختصر اشارہ کرتا ہوں۔ جس وقت غزوہ خندق تھا، اس وقت جب خندق کھودی جا رہی تھی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حصے میں ایک چٹان آ گئی۔ سب صحابہ کرام کی جماعتیں تھیں نا، خندق کھودنے والی 10 کی جماعت تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ہی مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے فارس میں جب جنگیں ہوتی ہیں تو ہم خندقیں کھودتے ہیں، آپ کو یہ تجویز پسند آئی، آپ نے حکم دیا کہ خندق کھودی جائے مدینہ طیبہ کی۔ حضرت سلمان فارسی کے حصے میں اتنی سخت چٹان آ گئی کہ ٹوٹتی نہیں تھی۔ سارے 10 کے 10 ساتھیوں نے کوشش کر لی، نہیں ٹوٹی۔ اب حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ،
یہ مسئلہ جا کر عرض کیا، آپ نے فرمایا چلو مجھے لے کر چلو۔ جب لے کر گئے، آپ جب کدال مارنے لگے چٹان کے اوپر تو آپ نے یہ کلام پاک کی آیت تلاوت کی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یہاں تک پڑھا۔ اور یہ پڑھ کر آپ نے ایک کدال ماری تو چٹان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا اور روشنی نکلی جس میں آپ کو قیصر کے محلات دکھائی گئے، رومیوں کے محلات۔ پھر آپ نے دوسری کدال ماری تو یہ آیت پڑھی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ، پوری آیت پڑھی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ پھر آپ نے دوسری کدال ماری تو دوسرا حصہ بھی ٹوٹ گیا اور پھر روشنی نکلی اور آپ کو کسرا کے محلات دکھائے گئے۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ کدال ماری تو تیسری چٹان بھی ٹوٹ گئی اور یہ آیت نہیں پڑی۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا اس آیت کے ذیل میں کہ یہ آیت بڑی بڑی مہم اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایک سیر ہے، مجرب نسخہ ہے، کہ جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو اس آیت کو پڑھا کرو تو اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان فرماتے ہیں، جیسے نبی علیہ السلام کی مشکل آسان فرمائی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ، میرا بڑا مجرب عمل ہے یہ، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ خیر ہوگی تو ہو جائے گا کام، نہیں خیر ہوگی تو نہیں ہوگا، خیر کا کام ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ دعا کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جس میں خیر ہوتی ہے اللہ پھر وہ کام کرواتے ہیں۔ اگر دعا قبول نہ ہو نا تو دل نہیں چھوٹا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ لو کہ خیر نہیں ہے تو اللہ دعا قبول نہیں فرما رہا، یہ دعا کی برکت ہوتی ہے۔ خیر، تو جس وقت آپ نے یہ کدال ماری تو کسرا کے محلات دکھائے گئے، آپ باہر آئے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس وقت آپ کدال مار رہے تھے میں نے روشنی نکلتے ہوئے دیکھی۔ آپ نے فرمایا تم نے دیکھی تھی؟ فرمانے لگے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں نے دیکھی تھی۔ فرمایا، پھر آپ نے یہ بات فرمائی کہ جب کدال ماری گئی تو پہلے رومیوں کے محلات اور پھر مجھ کو کسرا کے محلات، یہی دو سپر پاور طاقتیں تھیں، دکھائے گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ آپ کی جماعت کے لوگ ان بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کو شکست دے کر فتح کریں گے۔ کہاں وہ حالت جو حضرات سیرت پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر مشکل ترین حالات تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں اتنا مشکل وقت شاید ہی کبھی آیا۔ ہم مدینہ کے اندر غیر محفوظ ہو گئے، جن سے جو حلیف تھے یہودی وہ ہمارے ساتھ چھوڑ گئے، جن سے معاہدے تھے وہ ساتھ چھوڑ گئے، اور مدینہ غیر محفوظ ہو گیا، ہم اپنے گھر میں غیر محفوظ ہو گئے، شدید ٹھنڈ، بھوک سے نڈھال، پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے، گرد و غبار میں اٹے ہوئے، یہ بشارت مل رہی۔ منافقین نے مذاق اڑایا کہ اپنی حالت دیکھو، کھانے کے فاقے ہو رہے، گرد میں اٹے ہوئے، اور تم کو خواب نظر آ رہے ہیں قیصر و کسریٰ کے۔ لیکن میرے صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تو سچا، اللہ نے فتح دی۔ فتح طاقت سے نہیں ملی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، فتح طاقت سے نہیں ملی۔ مسلمانوں کے پاس طاقت ہمیشہ کم رہی، ہمیشہ کم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت مسلمانوں کو دی، فتح مسلمانوں کو دی قرآن پاک کی نصرت کی بنیاد پر، کہ قرآن پاک کو ہدایت اور آگے رکھا۔ ہر معاملے میں کلام پاک، قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا، احادیث کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ احادیث بھی تو قرآن پاک کی تشریح ہے نا، کوئی نئی چیز تو نہیں، قرآن پاک کی تشریح ہے احادیث۔ تو جو قومیں قرآن پاک کو آگے رکھیں گی اللہ ان کو فتح دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن پاک ہدایت دیتا ہے اس راستے کی جو سیدھا راستہ ہے۔ اور میں آپ کو پھر دوسری ایک اور مثال دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں آپ تو صحابہ کرام کے واقعات سناتے ہیں، ہم کہاں اور صحابہ کہاں؟ تو ٹھیک ہے کہ صحابہ کا درجہ تو ہم سے کوئی خاک کے برابر بھی نہیں ہم ان کے، لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں افغانستان، آپ کے صحابہ کی مثال ہے نا۔ یہاں تو صحابہ کرام نہیں تھے، یہاں تو میرے اور آپ جیسے انسان تھے،
اسی زمانے کے تھے، انہوں نے فیصلے شریعت کے مطابق کیے، 2 سپر پاور کو شکست دے دی، رشیا کو اور صاحب بہادر کو، ٹھیک ہے نا جی، شکست دے دی نا، آپ کے سامنے ہے نا، کوئی طاقت سے شکست دی ہے؟ طاقت تھی ان کے پاس تو طاقت کی ہوا بھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے، یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو ہدایت جو قرآن پاک کو اپناتی ہے، ان خاندانوں کو، ان گھرانوں کو جو قرآن پاک پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا راستہ دیتے ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ۔ دنیا میں بھی عافیت کی زندگی آپ دیکھو کہ ان کی ہوگی۔ ہم لوگ عافیت کی زندگی سمجھتے ہیں بات لمبی ہو رہی ہے، عافیت کی زندگی سمجھتے ہیں دولت زیادہ ہو، یہ مطلب نہیں ہے قرآن پاک۔ دولت زیادہ ہونا کوئی مقصود نہیں ہوتا، عافیت والی زندگی، راحت والی زندگی، سکون والی زندگی اللہ دنیا اور آخرت کی عطا فرماتے جو لوگ قرآن پاک کو لے کر چلتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لو آج بھی جو لوگ قرآن پاک کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں، ان کے گھروں میں 1000 درجے سکون ہوگا، 1000 درجے راحتیں ہوں گی، ہر طرح سے سکون میں ہوں گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ خوشخبری دے دیجئے مومنین کو، جو لوگ کے نیک اعمال کرتے ان لہم اجرا کبیرا، کہ آخرت میں اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ جو نیک اعمال کی توفیق جس کو ہو جائے، قرآن پاک کو پڑھ کر، قرآن پاک پر عمل کر کے، قرآن پاک کو سیکھ کر، اپنے بچوں کو میں اندر قرآن پاک کو منتقل کر کے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان کے لیے بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ یاد رکھیے فسق و فجور والی زندگی وقتی طور پر تو انسان کو مزہ دے دیتی ہے، لیکن دنیا اور آخرت کی پریشانیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، لوگ کہتے ہیں جی مزہ تو دنیا کے اندر ہے، جو مزہ گناہ میں ہے وہ دینداری میں عمل میں کہاں ملتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اتنی خوبصورت مثال سے واضح فرمایا کہ گناہ کی زندگی کی مثال ایسے ہے، گناہ کے اندر جو لذت ہے نا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے خارش زدہ انسان جب اپنی خارش کو کھجا رہا ہوتا ہے نا، اس کو جو مزہ آتا۔ فرماتے ہمارے ہاں محاورہ مشہور ہے، جو مزہ ہے کھاج میں نہیں ہے وہ مزہ راج میں، اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب وہ کھجانا چھوڑتا ہے نا، تو پھر جو تکلیف ہوتی ہے اس جگہ کے اوپر، وہ بھی وہی جانتا ہے کہ وہ تکلیف کیا ہوگی۔ تو گناہ فسق و فجور کی جو زندگی ہے، وقتی طور پہ تو بڑا مزہ آ گیا، لیکن دل میں جو نحوست، دل میں جو ظلمت، اور پھر بیرونی دنیا میں اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، ایسی بے کیف زندگی ہوتی ہے کہ الامان والحفیظ۔ دیکھیے آج دنیا میں جو عیسائی ممالک ہیں، یہودی ممالک ہیں، ہندو ممالک ہیں، غیر اسلامی ممالک ہیں، دنیا تو بہت عالی شان ہے، دنیا اللہ نے ان کو زیادہ دی ہے، یہ تو ہے ہی، دنیا ان کے پاس زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن آپ اگر دیکھو کہ کیا انہوں نے زندگی کا لطف اٹھایا، تو حقیقت ان کو زندگی کا لطف نہیں آتا۔ جو لوگ باہر دیکھتے ہیں لوگوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، سڑکیں اچھی، گھر اچھے، سب کچھ اچھا، لیکن گھریلو زندگی اتنی تباہ و برباد، اتنی بے برکت زندگی کہ کوئی خاندان نہیں، کوئی اولاد نہیں، فسق و فجور کی زندگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو لوگ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بڑا زبردست اجر ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ بھائیو قرآن پاک کا اجتماع ہے، میں 2-3 باتیں مختصر لفظ میں کہوں گا، میرا وقت ختم ہو گیا۔ جب تک آپ کے بچوں کو قرآن پاک سیکھنا پڑھنا صحیح طرح نہ آئے تجوید کے ساتھ، وہ اس وقت آئے گا جب بچے مدرسے جانا شروع کریں، اس وقت تک آپ چین سے نہ بیٹھیے۔ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کے بچوں کے اندر دین منتقل نہیں ہوا اگر قرآن پاک نہیں سیکھا بچوں نے، وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، پہلا فرض ہے۔ تو قرآن پاک دین کے لازمی احکامات، فرائض، واجبات کا علم، منکرات کا علم، کون سی چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دی جن سے بچنا فرض ہے،
کچھ فرائض وہ ہوتے ہیں جو کرنا فرض ہوتے ہیں، کچھ فرائض وہ ہوتے ہیں جو نہ کرنا فرض ہوتے ہیں۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جھوٹ سے بچنا فرض ہے، حرام رشوت سے بچنا فرض ہے، سود سے بچنا فرض ہے۔ یہ علم نہیں آپ نے اپنے بچوں کو دیا، ہم اور آپ گناہ گار ہوں گے اپنے بچوں کے معاملے میں۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ لَهُمْ، جو لوگ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے اجر و ثواب ہے۔ قرآن پاک کی محفل ہے، اس درس کو لے کر جائیں کہ اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے بچوں کو کلام پاک سکھائیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک کے احکامات، حرام اور حلال کے مسائل سکھائیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں پر بھی کو بھی عمل کروائیں۔ اگر آپ نے بچوں کو تو سکھا دیا لیکن ماں نے عمل نہیں کیا، باپ نے عمل نہیں کیا، بے فائدہ ہے۔ آج اس وقت ہمارے گھر کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے بچے قرآن سے ناواقف ہیں، قرآن کی تعلیمات سے ناواقف ہیں، گھروں کے اندر قرآن پاک کے اثرات اور تعلیمات نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں دین پیدا فرمائے، قرآن پاک کی برکتیں پیدا فرمائے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔